الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء عرس مقدس و مطہر کی اس پروقار تقریب میں حضرت شیخ طریقت رہبر شریعت قبلہ صاحبزادہ پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ آپ کے ارشاد پر آہ کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے اور حضور قبلہ عالم امام الاولیاء حضرت قبلہ سید جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی اولاد بابرکات ان کے زیر سایہ اہل اسلام اہل محبت کا اتنا فقید المثال روحانی اجتماع جس میں ملک عزیز سے بہت مشہور خطباء اور علماء نعت خوان حضرات آپ سب حضرات کے سامنے مسائل دینیہ مختلف موضوعات پر بیان فرما چکے ہیں حضرت والا نے عزیز القدر مولانا محمد ذکاء اللہ صاحب
رضوی انہیں حکم فرمایا کہ میں یہاں حاضری دوں اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور آپ کے فیض یافتگان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ اور ان کی فضائل اور ان کے محاسن آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر خیر کا اور ہر حسن کا اور ہر خوبی کا مجمع بھی ہیں اور ہر حسن و خوبی کا سبب بھی ہیں اور ہر حسن و خوبی کی تخلیق کی علت بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر شرف کا مرکز ہیں، جس کو بھی اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے اپنی مخلوق میں کوئی مرتبہ کوئی عزت عطا فرمائی حضور کے توسط اور وسیلے سے ہی عطا فرمائی ہے۔ عظمت، عزت، بڑائی اس کا مالک اللہ تعالی جل شانہ ہے، لیکن اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا مالک الملک ہے اور اسی کی یہ شان ہے جس کی طرف کلام کے اندر حکم ہو رہا ہے کہ حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ تو جسے چاہے اسے اقتدار عطا فرمائے، وقار عطا فرمائے، اور تو جسے چاہے جس سے اس کی نعمتیں زائل ہو جائیں اور چھین لی جائیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو چاہے جسے اسے عزت عطا فرما دے، اور تو جسے چاہے اس کو ذلت میں مبتلا کرے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، مالک تیرے ہی ہاتھ میں ہر خیر ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس حقیقت کبریٰ کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہر چیز کا مالک حقیقی وہی ہے، عزتوں کا مالک وہی ہے، وقار کا مالک وہی ہے، اقتدار حقیقی اسی کا ہے۔ لیکن یہ حقیقت کبھی نہ بھولنی چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کچھ بندوں کو چاہتا بھی ہے، اور جن کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اتنی ہی ان کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ملک بھی عطا فرماتا ہے، تصرف بھی عطا فرماتا ہے، قدرت بھی عطا فرماتا ہے۔ مالک وہ خود ہے، لیکن مالک ہونے کی ہی یہ نشانی ہے اور دلیل ہے کہ چونکہ وہ مالک ہے، اور اگر وہ ارادہ کر لے دینے کا تو پھر اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ بعض لوگ اس کے مالک ہونے کا ہر وقت اعلان کرتے ہیں، مگر اس بات کی ہمیشہ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ انبیاء کی کوئی شان ہے، ان کے پاس کوئی قدرت ہے، تصرف کی طاقت ہے، کہتے ہیں یہ شان اللہ کی ہے۔ تو ہم نے کہا اس پر تو کسی کو کلام نہیں، شان اللہ کی ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کسی کو شان دیتا نہیں؟ اللہ تو قرآن میں اعلان فرماتا ہے مالک میں ہوں،
پر جسے چاہتا ہوں اس کو اپنے ملک کا مالک بناتا ہوں. عزت بھی میری ہے، لیکن یہ نہیں فرماتا کہ میں عزت ہے تو بس عزت کسی کو دیتا نہیں، سب کو ذلیل کیا ہوا ہے میں نے، ایسا نہیں فرماتا. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ایسا. میں آیت پڑھ دی، آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت میری ہے، میں عزت کا مالک ہوں، لیکن جسے چاہتا ہوں اسے عزت عطا فرماتا ہوں. معلوم ہے چاہتا بھی ہے اور عزت بھی عطا فرماتا ہے. چاہتا ہے اور عزت عطا فرماتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اتنی ہی زیادہ عزت عطا فرماتا ہے. اور علماء اسلام نے لکھا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں جناب محمد رسول اللہ سے بڑھ کے کسی کو چاہا نہیں، اسی لیے ان سے بڑھ کے کسی کو عزت عطا فرمائی نہیں. چاہا انہیں سب سے زیادہ ہے، عزت بھی سب سے زیادہ انہیں عطا فرمائی. گرامی قدر حضرات، ایسی ہی بات پر جب میں کبھی بھی تقریر کرتا ہوں اور ایسی بات عرض کرتا ہوں تو عاشقان مصطفیٰ اس پر اپنے زبانوں سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور میں آپ سے ایسا نہیں کہہ سکتا، زیادہ کھل کے کہنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ بڑے ادب آداب کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. میں کوئی رسمی قسم کی تقریر بھی نہیں کروں گا روایتی کہ میں آپ سے پھر اس طرح داد مانگوں یا کہوں کہ آپ سبحان اللہ زور سے کہیں. یہ نقشبندی طریقت کی جگہ ہے اور میرے والد گرامی کو اس جگہ سے نسبت ہے. حضور ثانی لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اجل و اکبر حضرت سید چراغ علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ والٹن شریف والے، میرے والد رحمت اللہ تعالی علیہ اگرچہ نقشبندی طریقت میں حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہے، مگر حضرت سید چراغ علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ والٹن شریف والوں سے ان کو اس سلسلہ میں بھی اجازت حاصل ہے. اس وجہ سے میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اور اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. اس لیے میری درخواست ہے کہ کم از کم آپ سے ایسا اشارہ مل جائے کہ مجھے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عزت کا مالک اللہ ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، اس میں کوئی کلام نہیں. لوگ کہتے ہیں بات بیان کرو، میں نے کہا اس میں تو کوئی بات ہی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں. ہر مومن کا موحد کا یہ عقیدہ ہے کہ عزت کا مالک اللہ ہے. کیا ہم سب کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ بھائی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حاضری دینے والوں، یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ نہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا یا نہیں؟ تو اس بارے میں ہمیں کیوں ستایا جاتا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے؟ میں نے کہا ہم مانتے ہیں، آپ ہم سے انکار کروانا چاہتے ہیں. علم بیان کا قاعدہ ہے کہ مانے ہوئے کو منوائیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں. ایک بات ہے نا، میں آپ کو کہوں مانو، آپ کہتے ہیں ہم تو مانتے پہلے سے مانتے نہیں مڑ منو. تو انسان کی فطرت ہے کہ تیسری مرتبہ آپ کہو گے نا مانی ہوئی بات پر کہ پھر منو، تو جگہ نہیں منتا. میں ہر انسان کی یہ عادت ہے کہ ایک مانی ہوئی بات کو دوبارہ کہو نا یہ بات آپ مانو، تو کہتے ہیں پہلے منی ہے، پھر اگر نہیں مڑ منو تو کہ منی ہوئی اگے منی، اگر نہیں مڑ منو اس سے کہ تو